السلام علیکم. آپ کی خدمت میں عروج راجپوت. ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں پازیٹیو نوٹس پر بات کی تھی، یعنی جو ڈارکسٹ ڈے ان پاکستان ہسٹری یعنی 18 مارچ 2023 گزرا ہے، اس میں جو کچھ نیگیٹو گزرا، جو نیگیٹو ہوا ایکچولی، مگر اس میں جو پازیٹیو اینگلز تھے اس کو ہم نے ڈسکس کیا پہلے. اب ہم نیگیٹو کو ڈسکس کریں گے. نیگیٹو ساری دنیا کو ویسے معلوم ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی کنٹینیوس دکھا رہا تھا، جس کا ہم خمیازہ بھگتنے والے ہیں آنے والے دنوں میں، آنے والی دہائیوں میں، جنریشنز بھگتیں گی. جو ویسے تو پچھلے کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کے گھر پہ بار بار پولیس آتی ہے، اٹیک ہوتا ہے، کارکنان ہے، اور جب وہ ریلی نکالنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈال دیا جاتا ہے. انہوں نے کتنی بار ریلی کینسل کی ہے، اور الیکشن کا زور، الیکشن کی اناؤنس ہو چکا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، مگر اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہ تو ہمارے پاس فائنینس ہے، انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی سیکیورٹی فراہم کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ. الیکشن کمیشن اپنی کہانی جو بھی ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر پہ بار بار ایک ہی گھر، جو سابق پرائم منسٹر ہیں، اور وہ جو صرف اور صرف زخمی ہونے کے بعد کہ ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس کی FIR بھی نہیں کٹی اس ملک میں، اس میں وہ ویٹ کر رہے ہیں آئینی حق کو عام لوگوں کے استعمال کرنے کا، جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق الیکشن کے لیے ویسے ہی، مگر سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی اس کے بارے میں آگے کہ الیکشن ہونا چاہیے، اس کی ڈیٹ دی جائے، جس کی ڈیٹ پنجاب کے لیے تو آگے، KP کے لیے ابھی بھی ڈرامے جاری ہیں. اینی ویز، کل اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں چونکہ اب PDM بے چین ہے، بے قرار ہے، یا پھر ان کے ساتھ جو بھی ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی بے چینی ہے کہ طاقتیں جو ہیں وہ عوام کے پاس آنے والی ہیں، اور عوام کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ کس کی سائیڈ لیتے ہیں، اور وہ کس کے لیے اپنی جو آواز ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس بات کر رہے تھے ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے یہ جب فیصلہ کر دیا کہ اب الیکشن ہونے ہیں اتنے دنوں میں، اور یہ ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے، اور پریزیڈنٹ نے اناؤنس کر دی تھی. اب اس کے مطابق تھرتھلی مچی ہوئی ہے، PDM میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے، اور جو بھی اور طاقتور حلقے ہیں جن کو بھی اس سے پرابلم ہے الیکشن سے، یا اس بات سے کہ عوام اپنا جو ہے وہ حق استعمال کرے گی، اور جمہوری حق. اور اس کے ساتھ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاپولیرٹی کس کی ہے اور کس کے حق میں ووٹ جائے گا، اور جس کے حق میں ووٹ جانا ہے یعنی عمران خان، تو انہوں نے اپنا ویژن تمام کلیئر کر دی ہوئی. انہوں نے تمام جو بھی نیگیٹو اینگلز تھے جن پہ نیگوسیشن ہو سکتی تھیں، کمپرومائزز ہو سکتے تھے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا ہے آلریڈی. اور اگر ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، ہی از ریڈی ٹو گیو اپ اینی تھنگ، ٹو ڈو اینی تھنگ. مگر جو چیز وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں میں اپنے لیے بھی معاف کر سکتا ہوں، جو مجھ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا میں اس کے لیے بھی معاف کر دوں گا، لیکن اس صورت میں کہ پہلے کنفیشن کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ وہ غلط ہے. اور آئی گیس دس از دا بیسٹ تھنگ. اگر بغیر کہے ہم معاف کر دیں گے تو آپ پھر غلط کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن وہ میرا پرسنل معاملہ ہے. جو ملک کا معاملہ ہے، یعنی جنہوں نے ملک کی دولت کو کھایا ہے، جو ملک کے لوگوں کو، جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، میں اس کے لیے معاف نہیں کر سکتا. اب اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو عمران خان کو کون آنے دے گا؟ کیا ہوگا کہ عمران خان تو سب کی دکانیں بند کر دیں گے، یعنی ان کے بزنسز بند کر دیں اور عمران خان آ جائیں. ان کا مدتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے، ان کے وہ صرف ان کا نہیں ہے جو ہمیں 10 20 25 نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ اور جو تمام جو جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام، کئی رشتہ داریاں، کئی تعلقات، کہیں کسی نے کسی کو مراد دی ہوئی ہیں، تو وہ سب مل کے ایک پورا کہہ لیجئے کہ جس کو مافیا کہتے ہیں عمران خان، وہ بنا ہوا ہے. اس سے لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ ریاست سے ہے یہ لڑائی. اب اس پہ لیکن کہیں کہیں اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے آج کل. اور عدلیہ میں بھی چند یا ایسے ہوں گے کہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو ڈگنیٹی کے ساتھ، بہت سے لوگ ہیں جو صرف ڈگنیٹی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. تو اور کچھ لوگ بدلے بھی ہیں جو تھوڑے بہت ادھر ادھر تھے، تو کچھ لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے بہت سی جماعتوں کو چھوڑ کر جوائن کیا ہے. اور ہاں، آج کی بڑی بات کہ انہوں نے جو اعجاز الحق ہے، انہوں نے PTI کو باقاعدہ جوائن کر لیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے.
تو حالانکہ اگر وہ نہ بھی کرتے لیکن صحیح بات کی تائید کرتے رہتے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے. یہاں پر اب اگر ہم نیگیٹو اس کی طرف جائیں جو انہوں نے تھرتھلی مچائی ہے، جو تو انہوں نے زمان پارک پہ حملہ کیا. اور کیسے کیا کہ عمران خان کو پیشی میں جب وہ گئے ہیں، ان کو پتا تھا اسلام آباد جائیں گے، وہاں 5,000 لوگ پولیس کے یونیفارم وغیرہ وغیرہ، سادہ کپڑے اور عام نظر آ رہے ہیں. سادہ کپڑے والے بھی تھپڑ بھی مار رہے ہیں، سادہ کپڑے والے وہ جو پرزن وین ہے اس میں بھی چڑھا رہے ہیں، اور چہرے بلینک ہے، اور بہت صفاقانہ رویہ تھا. دوسری جانب لاہور میں جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا ہے اور رابری کی ہے، وہ غیر قانونی، اور اس کے علاوہ جبر کا ایک ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کے ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی تو وہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا پہچان کہ یہ کشمیر ہے، یہ فلسطین ہے، یا یہ پاکستان ہے. لاہور شہر. اور انہوں نے ٹریس پاس کیا اعتزاز احسن کے گھر پہ، ان کی دیوار توڑی پھلانگی جو کچھ بھی کیا. اس کے بعد وہیں سے پتھر مارے انہوں نے، اس طرف پتھر مارے، غالباً شو کرنے کی کوشش کی کہ جی کوئی پیچھے چھپے ہوئے لوگ ان کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں. وہ بہرحال اعتزاز احسن گواہ ہیں اس کے سب چیزوں کے، وہ بہت سم ویڈیو پہ بھی ریکارڈڈ ہے. پھر انہوں نے وہاں پہ جو بچے چھوٹے چھوٹے، آل ور لائک مائنرز، انڈر 18 ہوں گے، 16 ہوں گے، ایسی بیچارے، ان کو چھوٹے چھوٹے سے، ان کو سب کو یوں پھینکا ایک جگہ پہ جیسے آپ کسی جانوروں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان کو جیسے انہوں نے مارا ہے. اندر گئے، انہوں نے گھر کی ایک ایک چیز توڑی ہے. پہلے گیٹ توڑا ہے، درخت توڑے. ان کے اوپر اتنے چارجز بنتے ہیں یہ کہ یہ درخت کیوں توڑ سکتے ہیں کسی کے گھر کا؟ یہاں توڑے نا ذرا کینیڈا میں آ کے. ان کے تو اسی لیے تو ان کے نظام چل رہے ہیں نا، اور اسی لیے آپ بھاگے بھاگے آتے ہیں، وہاں گن کرتے ہیں اور پھر آپ ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں نہیں آ سکتے یہ تو. اس کے بعد انہوں نے جو بھی وہاں ظلم کا، لوگوں کے سر پھٹے ہوئے ہیں، لوگوں کو کسی کو سانس نہیں آ رہی، اس سے پہلے جو انہوں نے کیمیکل والے جو پانی تھا، جو واٹر کیننز جو برسائے تھے، اور اس کے علاوہ جو یہ آنسو گیس، اور وہ عورتیں جب پانی وہاں بند کر دیا تھا. کین یو بلیو؟ پانی بند کر دیا. یزید مطلب بن گئے، بتایا کہ ہم یزید ہیں، رمضان آ رہے اور یہ اپنا کام کر رہے ہیں. کسی مقدس مہینے کا، شعبان چل رہا ہے، کسی کو مقدس مہینے کا کوئی احساس نہیں. ان دنوں میں رسول اللہ کہتے تھے روزے رکھو، لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، اور یا وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرو کہ رمضان آ رہا ہے. انہوں نے کمال پریپیئر کیا رمضان سے پہلے اپنے آپ کو. پانی بند کر دیا لوگوں کا. واہ واہ واہ. کس کے لیے؟ کوئی ایک آرڈر کے لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ آپ کو کیا مل جائے گا؟ کچھ 4 چیزیں مل جائیں گی، اور خدا نے چاہا تو وہ آپ کے استعمال میں نہیں آئیں گی، اور خدا نے چاہا آپ کی اولاد کے استعمال میں نہیں آئیں گی، خدا نے چاہا تو وہ آپ کے گلے پڑیں گی. آپ معصوموں کے اوپر، ان کے اوپر پانی بند کرتے ہیں. عورتیں بھاگی ہیں دوسرے گھروں میں کہ جا کے پانی کی چھینٹیں ڈالیں اپنی آنکھوں میں، پانی پئیں، کہ ان کے سانس رک رہے تھے وہ کیمیکل والے واٹر کی وجہ سے. انہوں نے وہاں کے پانی بھی بند کیے ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے وہاں اسلام آباد میں عمران خان کے اوپر اٹیک کی کوشش کی، ان کے کارکنان کے اوپر اٹیک کیا، گاڑیاں توڑی بری طرح. اور وہ تو صاف کیمرہ میں آ گئی نا. پہلے تو اس دن تو انہوں نے ڈرامہ کر لیا تھا کہ کارکنان نے پتھر برسائے تھے، بہت دیر بعد برسائے تھے جب انہوں نے ان کی جان کو آ گئے تھے. یہاں پہ انہوں نے کارکنان کو بری طرح مارا ہے. ایسے معصوم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے جا رہے تھے، دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں پکڑ لیں گے، تم لوگ اگر یہ کرو گے، آواز اٹھاؤ گے تو ہم تم لوگوں کو بھی بند کر دیں گے. تو یہ اس سے پہلے انہوں نے علی بلال کو کیسے مارا تھا، ایک جان چلی گئی، وہ اسپیشل نیڈس پرسن جو معصوم انسان، اس کا قہر تو ان پہ نازل ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو اللہ کا معصوم بندہ تھا، اس کے ساتھ جو آپ نے ظلم کر دیا نا، توبہ استغفار. اس کے ماں باپ کا دکھ. اور اس کے بعد انہوں نے جو اسلام آباد میں کیا، جو جس طرح سے انہوں نے عمران خان کے اوپر اٹیک کیا، جس طرح سے پھر وہ ایس پی صاحب نے جو پیپر سائن کا تھا وہ لے کر کا، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ اس کے اوپر سائن ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. آپ اتنے غافل ہیں اپنے کام سے، آپ کی توجہ اگر کام میں ہو تو آپ کو یاد ہونا کہ وہ سائن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. ایک ایس پی کہہ رہے جو سائن کرانے گیا تھا، اور وہ سائن کہہ رہا جی وہ سائن کا پیپر کہیں اس میں افراتفری میں گم گیا. اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ کمپیٹنٹ. آپ اس ڈیزگنیشن کے لیے کمپیٹنٹ ہے ہی نہیں، آپ کو نکال باہر کرنا چاہیے. ہاؤ ڈیڈ یو لوز دیٹ؟ اٹس ناٹ ممی میں نہیں، مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوا تھا.
آپ اپنی مطلب کچھ 6th گریڈ کے کوئی بچے ہیں آ کے کہہ رہے ہیں ممی وہ کہاں گر گئی میری پینسل, مجھے نہیں پتا کہاں گر گئی. آپ رسپانسبل ادارے کے رسپانسبل پوسٹ کے اوپر ڈیزگنیٹڈ ایک وہ ہیں آفیسر, یو آر سپوز ٹو ڈو دیٹ, مرتے مر جاؤ مگر اپنا کام پورا کرو. آپ کہہ رہے ہیں کاغذ گم گیا آپ کے, آپ کو نہیں پتا اس کاغذ کو کیسے سنبھالنا ہے, آپ کو نہیں پتا سائن کرانے کے بعد اس کاغذ کو اگر موب بھی ہے تو آپ ہو آپ کیا مطلب گھر میں بیٹھے کوئی لکڑیوں کے اوپر آگ پھونک رہے تھے کہ وہ دھواں ہو گیا, میں نے وہ لکڑی ادھر پھینک دی, میں نے او جی آگ لگ گئی جی. مطلب پاگل ہیں آپ کو ایمرجنسی کے لیے تیار کیا جاتا ہے, آپ ایک کاغذ نہیں سنبھال سکتے, کاغذ فولڈ کرو اپنی جیب میں رکھ لو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اول تو آپ سیدھے جائیں پہلے کورٹ کے اندر, آپ کو نہیں پتا کہ پہلے آپ کا کام یہ ہے, اتنی فورس 5,000 جو آپ نے بلائے ہوئے ہیں وہ کر لیں گے, جو دھاندلی اور جو ڈرامے انہوں نے کرنے ہیں, جو شیلنگز کرنی ہے وہ کر لیں گے خود. لوگوں کی گاڑیاں توڑنی ہیں, لوگوں کی ونڈ سکرین توڑنی ہے, دکھا رہے ہیں, پوری ویڈیوز ہیں. آپ کیا ثابت کریں گے, کہاں پہ کریں گے؟ ہاں اپنی طاقت سے آپ ڈرامے کر لیں گے, ثابت نہیں کر سکتے آپ. اور یہ جو پی ڈی ایم اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بعد وہ کوئی کامیابی حاصل کر لے گی, پی ڈی ایم نے اپنے کافن میں آخری نیلز لگائے ہیں یہ سب کر کے. کوئی بھی باشعور انسان, پی ٹی آئی کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا, وہ تو چلے ان کے ورکر ہیں 26 سال سے ان کے ساتھ ہے, کوئی باشعور انسان جس کو اتنی سی بھی سمجھ ہے, اتنا سا بھی ایک انسانی جو شعور ہوتا ہے, ایک وہ پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں دے رہے. وہ بھول جائیں کہ وہ دوبارہ پی ڈی ایم کی طرف آنکھ اٹھا کے, اتنی گھٹیا حرکتیں, اتنی غیر قانونی غیر آئینی کے علاوہ اتنی گھٹیا درجے کی حرکتیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سرجریز کرا کے کوئی شکل اپنی تھوڑی ٹھیک کر کے آپ, اور باتیں بھی کرنی تو او مائی گاڈ, مطلب باتیں بھی کرنی تو ایسی باتیں کرنی کہ اگر کوئی شخص وہ باتیں سن کر, مطلب ان کی خاتون کی اگر باتیں سن کر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, تو پھر سلام ہے آپ کی مطلب آئی کیو کو, سلام ہے آپ کی انٹیلیجنس کو, سلام ہے آپ کے کیلیبر کو. یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ مطلب پیچھے کسی کے پیچھے کھڑا ہونا ہے تو اس کی سوچ سمجھ تو دیکھ لیں, مطلب کم از کم بات ہی دیکھ لیں, چلیں سوچ سمجھ کے چھوڑیں, بات تو کر لیں نا بندہ ٹھیک. بہرحال عمران خان پہ اٹیک, کارکنوں پہ اٹیک, اب ہم اس کو اغوا کہہ سکتے ہیں, وہ گرفتاری نہیں ہوتی جس کے آرڈرز نہیں ہوئے. پہلے گرفتار کرنے کے ڈرامے کر رہے ہیں تو یہ گرفتاری نہیں ہے, سب انلیگل کام چل رہا ہے. اور عام نہتے لوگوں کے اوپر, آپ کارکنوں کے اوپر, سیاسی کارکنوں کے اوپر, عوام کے اوپر, ان دنوں میں جب الیکشن کا سما بنا ہوا ہے, ان کو بجائے اس کے کہ فیسیلیٹیٹ کریں. آپ اپنے نمبر تھوڑے سے امپروو کر سکتے تھے. کیسے؟ آپ غلط چیزوں سے پرہیز کرتے, کوئی چھوٹی موٹی معافیاں مانگ لیتے, اس کے ساتھ آپ جب یہ جلد سے نکلتے آپ ان کو پانی دیتے, آپ کے لوگ ان کو پانی پہنچانے, ان کے لیے سہولیات فراہم کرتے, پولیس والوں کو کھڑا کرتے, کوئی ضرورت ہو, کوئی چھوٹا بچہ ہے, کوئی عورت ہے, کوئی اپاہج ہے, کوئی بوڑھا شخص ہے, ان کی مدد کرے. آپ نے ان کے اوپر وہ طوفان برسائے کہ اس ملک کے تو نہیں لگتے بھئی, آپ اس کے دشمن لگتے ہیں, ان انسانوں کے دشمن ہیں آپ, ملک کے تو ہیں, صاف دکھائی دے رہے. تو اگر آپ اس کو نہیں کوئی پہچانتا تو پھر ان کو بھی سلام ہے. بہرحال اس کے ساتھ ہی کہ ان تمام کالی کہہ لیجئے جو کاروائیاں ہیں, ڈارک ایکٹس ہیں, نیگیٹو اور غیر قانونی غیر آئینی جو بھی حرکات اور کارکردگی جو کچھ بھی کام کیے گئے ہیں, اس کے باوجود قوم کو اور عمران خان کو مبارک ہو کہ انہوں نے بہت بڑا ٹیسٹ بڑی زبردست طریقے سے پاس کیا اور اس میں خدا نے ان کا ساتھ دیا ہے. یہ بات واضح ہے. عمران خان کو اب ریلیز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس آج 96 مقدمات ہو گئے, تو 96 مقدمات کو اگر وہ پیشیاں بھگتنے لگے, ان میں سے 30 کی بھی, تو کتنے 30-35 دن رہ گئے ہوں گے الیکشن ہونے میں, تو وہ ہر پیشی ایک جلسہ ہے. یہ ان کی مدد سے جو تھینکس ٹو پی ڈی ایم, تھینکس ٹو جو بھی طاقتور, اور تھینکس ٹو ادر جو بھی یہ میڈیا کی کارکردگی, ان سب نے مل کر پیسہ ان کا خرچ ہو رہا ہے. پاپولیرٹی عمران خان کی ہے. انٹرنیشنل لیول پر عمران خان پاکستان کے کسی لیڈر کو اتنی زیادہ کوریج نہیں مل سکتی تھی, کسی طور نہیں مل سکتی. پل 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 ہر میڈیا عمران خان کی
ہر اگلے سٹیپ کو دکھا رہا تھا. لوگوں کے تجزیے, لوگوں کی ڈسکشنز, لوگوں کے کامنٹس, لوگوں کی بریکنگ نیوز, all Imran Khan. Nobody talked about PDM. Nobody talked about PDM. Nobody talked about any person. نہ کوئی پیچھے کسی ادارے کا ذکر تھا, نہ کسی چیز کا تھا. ہلکا پھلکا کہیں کہ وہ پیشی پہ جا رہے تھے فلانی کوٹ. پیسہ ان کا, محنت ان کی, کارندے ان کے, اور ساری کوریج عمران خان کی. All was Imran Khan and public. What it tells. The most positive outcome. الٹیمیٹ تاریخ لکھی جا چکی ہے ہر لحاظ سے. الٹیمیٹ ہر لمحے کی پچھلے 11 مہینے میں. لیکن پی ڈی ایم کا شکریہ.